28واں پارہ سورۃ التحریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 66 نمبر کی سورت ہے۔ ترتیب توقیفی قرآن کریم کی جو آیات اور سورتوں کی موجودہ ترتیب ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے یہ ترتیب دی ہے۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 66 نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کی دوسری ترتیب ہے ترتیب نزولی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 114 سورتوں میں سے 107 نمبر کی سورت ہے، یعنی 107 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور جبکہ اس سے پہلے 106 نمبر پر سورۃ الحجرات نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد 108 نمبر پر سورہ تغابن نازل ہوئی ہے۔ سورہ تحریم کی 12 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورت کے 2 رکوع ہیں، اور جبکہ اس سورت کے 249 الفاظ ہیں، اور جبکہ 1060 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا نام التحریم ہے، اور تحریم کے معنی ہیں حرام کرنا، ناجائز قرار دینا، حرام کرنا، یہ تحریم کے معنی ہیں۔ اور سورت پاک کے شروع میں یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا۔ تو سورت مبارکہ کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی، جو آقا علیہ السلام نے اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، قسم کھا لی، یا آقا علیہ السلام نے شہد والا واقعہ آتا ہے، آقا علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر ممنوع قرار فرمایا، تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو تنبیہ کے لیے فرمایا، اے میرا نبی آپ نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام فرما دیں۔ تو یہ التحریم کا معنی ہوا، یعنی حرام کرنا۔ سورت مبارکہ کے شروع ہی سے اس لفظ کے معنی سے اس کا نام ہی التحریم رکھا گیا۔ اس سورت مبارکہ کے اندر جو مضامین ہوں گے، پہلی 2 آیات مبارکہ ہیں، اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ بیوی کی دلداری ایک حد تک ہی مناسب ہے۔ ہر معاملے میں بیوی کی خوشنودی کہ آدمی حلال کو بھی حرام کر بیٹھے، اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر قسم کا کفارہ دے آدمی۔ اگر کسی چیز کو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے، تو ایسی صورت میں اس بندے پر کفارہ قسم کا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی 2 آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ بیوی کی دلداری
تباہی کی جائے لیکن ایک حد تک ہی مناسب ہے۔ تفصیل انشاءاللہ سورت مبارکہ کے شان نزول سے واضح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ 2 آتی ہیں ان میں اس بات کا بیان ہے کہ عورت کو شوہر کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بیان فرمایا کہ بیویوں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچانا یہ اصلاح اور دینی تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، وگرنہ قیامت کے دن کوئی معذرت اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گی۔ آج دنیا میں اصلاح کا موقع ہے، سچی توبہ کریں، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پھر رسوا نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 9 میں یہ حکم دیا کہ اے میرا پاک پیغمبر آپ کافروں سے اور منافقوں سے سختی والا معاملہ کریں۔ اور پھر سورت مبارکہ کے بالکل آخر میں 4 عورتوں کی اللہ نے مثال بیان فرمائی، 2 کافر عورتوں کی اور 2 ایمان والی عورتوں کی، اور 2 جن عورتوں نے اپنی اصلاح نہیں کی دنیا کے اندر تو ان کی تباہی کا ذکر کیا کہ وہ عورتیں تباہ ہو گئیں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، اور دوسری 2 عورتیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کی فکر کی تو وہ عورتیں کامیاب ہو گئیں۔ تو یہ اس صورت مبارکہ کا مختصر تعارف تھا۔ انشاءاللہ تفصیل ان آیات کی تشریح کے اندر آئے گی، انشاءاللہ تشریح کل سے کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔